03215900162 اس پہ آپ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کال کر سکتے ہیں. وہ بھائی کال اٹینڈ کریں گے اور آپ کو طریقہ بتا دیں گے پیمنٹ کا کس طریقے سے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ بھجوا دیں ہم پیمنٹ بعد میں کریں گے. وہ والی جو پیمنٹ ہوتی ہے نا وہ زیادہ پیسے لگتے ہیں, جو آن ڈیلیوری پیمنٹ والا معاملہ ہے. ہم پیمنٹ پہلے لیتے ہیں اور باقی ادھر کوئی اس طرح کی شکایت کسی کو نہیں ہوگی. ہم نے پیمنٹ لے کے کیا کرنا ہے بھائی, ہمارا تو اپنی جیب سے لاکھوں روپیہ, ہزاروں میں نہیں لاکھوں روپیہ ایک مہینے کا ہمارے اسٹال کے اوپر لگتا ہے, صرف اس لیے کہ لوگ یہ کتابیں خریدیں. دیکھیں علماء کتابیں پرنٹ کر کے کمائی کرتے ہیں, اور یہ خود مجھے سرور عاصم بھائی نے بتایا جو مشکات پرنٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب سے PDF آیا تو یہ مشکات تو بکنے ہی بند ہو گئی تھی. یار اس زمانے میں قرآن کا ترجمہ نہیں کوئی خرید کے پڑھتا تو مشکات شریف کس نے خرید کے پڑھنی ہے؟ آپ خود سوچیں, کتنے شوقین مزاج لوگ ہیں. اس لیے اب اکثر کتابیں پرنٹ ہونا بند ہو گئی ہیں. یہ میں آپ کو حیران کن بات بتا رہا ہوں, کتابیں اب پرنٹ نہیں ہو رہی حدیث کی. پہلی دفعہ جو ایک کھیپ 1100 کی پرنٹ ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے, اس کے بعد دوبارہ نہیں پرنٹ ہوتی, کیونکہ اس کا PDF مارکیٹ میں آ جاتا ہے, لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں. یہ مشکات یا بخاری مسلم مکتبہ اسلامیہ کی اگر پرنٹ ہو رہی ہے نا تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کو ترغیب دلائی ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم مشکاتیں اپنے پلیٹ فارم سے ابھی تک ان کی انٹرٹین, اور اس کو میں نے دھمکی لگائی ہوئی ہے بھائی کو. میں نے کہا یہ اگر تو نے اس کی قیمت بڑھائی نا پھر میں تیرا بائیکاٹ کروا دینا اور لوگوں کو PDF پہ شفٹ کروا دینا. اس لیے وہ اس کی قیمت کو نارملائز ہی رکھتے ہیں, ورنہ اب جب یہ ایک رننگ آئٹم کے طور پہ کوئی چیز عام ہو جائے نا پھر لوگوں کو کمائی والا بھی ایک خمار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ یار زیادہ بک رہی ہے تو ٹھیک ہے شارٹ کر دو. میں نے اس کو کہا جس دن یہ شارٹ ہوئی یا تو نے اس کے پیسے بڑھائے تو پھر ہم نے نہیں خریدی, ہم نہیں خریدیں گے اور پھر ہم ویڈیو میں اناؤنسمنٹ کریں گے. ہاں, اور جس طرح مشکات والا اگر کسی حدیث کو اپنے مشکات میں لے لے تو وہ پھر سب کو پتا چل جاتا ہے, تو میں نے اپنی ویڈیو میں اگر کسی کو لے لیا تو اس کی حرکتوں کا بھی پھر سب کو پتا چل جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. خیر وہ اللہ کا شکر ہے, ریگارڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے. اب دیکھیں بخاری شریف اس سے 1.5 گنا موٹی, اتنی موٹی موٹی جلد ہے, 3 جلدیں ہیں بخاری شریف کی. مارکیٹ میں آلموسٹ 14 سے 15 ہزار روپے کی وہ بک رہی ہے, ہم صرف 5,000 روپے کی دے رہے ہیں. یہاں سے لے سکتے ہیں 5,000 میں ایک جلد کی فوٹو کاپی نہیں اس کی ہوگی, کیونکہ بلک میں اٹھائی ہوئی ہے, اس لیے کہ لوگ خریدنے کے قابل ہو جائیں. کتابوں کے ساتھ اگر آپ کا شغف نہیں ہوگا میرے بھائیوں, آپ کبھی بھی ٹرو نالج حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی کہ آپ یہ کتاب ضرور خریدیں. خرید نہیں سکتے PDF ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ایک دفعہ پڑھیں. کوئی مولوی تو اڈے کے نہیں کھلو سکتا, کوئی مفتی نہیں تو اڈے کے کھلو سکتا. قرآن تو الحمدللہ 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ, حدیثیں آپ کو جو سکیٹرڈ فارم میں اتنی کتابوں میں تھی وہ آلموسٹ 80% سے زیادہ احادیث ایک جگہ پہ کمبائنڈ فارم میں جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے وہ مشکات کے اندر موجود ہے. یہ بڑے عرصے سے ایک قرض تھا جو میں چاہ رہا تھا ایک تفصیل کے ساتھ اتار دوں, کیونکہ اکثر لوگ اکیڈمی میں فون کرتے ہیں, لائیو سیشنز میں بھی, علی بھائی بتائیں کون کون سی کتابیں ہم خرید کے پڑھیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن ترجمے سے پڑھیں, تفسیر سے پڑھنا ہے تفہیم القرآن پڑھیں, اور اگر ہر اینگل سے تفسیر سمجھنی ہے تو ہماری تفسیر کلاسز دیکھیں. قرآن کلاسز جو نئی ریکارڈنگز بھی ابھی 172 تک اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں, سورہ ابراہیم تک. اور حدیث کی کتابیں آپ نے بجائے یہ کہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ساری پڑھیں, اس کی بجائے ایک مشکات لے لیں. آپ کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, جو ایک عام انسان کی ضرورت ہے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گی. ڈائریکٹلی آپ حدیث سے بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث میں یوں لکھا ہوا ہے, اور اگر حدیث ضعیف ہے کوئی اور کوٹ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ضعف ہے. تو اس ویڈیو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں نے علم حدیث کے حوالے سے یہ ایک قرض جو ہے وہ اتار دیا. باقی اگر مزید تفصیل کسی نے علم حدیث کے حوالے سے دیکھنی ہے, وہ انٹروڈکشن آف حدیث جو منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں, اور کافی ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں جو عام مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ چند جو گمراہ کن قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں ان کی ضرورت ہے. وہ انٹروڈکشن آف حدیث آپ میری ویڈیو دیکھیں, اور ایک اور لیکچر ہے صحیح مسلم کا مقدمہ, وہ آپ دیکھیں. اور یہ پچھلے رمضان کے اندر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے,
تو وہ بھی ایک کلپ بڑا امپورٹنٹ ہے علم حدیث کے حوالے سے. اور یہ آج والا انٹروڈکشن آف مشکات المصابی، مشکات المصابی کا انٹروڈکشن، اس نام سے اسے ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. اور سنی احادیث کی بکس، انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے، صحیح اور ضعیف کا فرق کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کمبائنڈ فارم میں آپ کو آلموسٹ یہ جو 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں میں اللہ کا نام لے کے انہیں کور کروں گا، ورڈکٹ دے دوں گا. باقی جو تفصیلی ویڈیوز آلریڈی ریکارڈڈ ہیں ان کی طرف آپ کو انشاءاللہ ریفر کر دوں گا. فارکس ٹریڈنگ حلال یا حرام، مطمئن جواب نہیں مل رہا. مطمئن جواب یہ ہے کہ جس کو مطمئن جواب نہ ملے وہ یہ کام نہ کرے. ہاں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، سیدھی سی بات ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو معلوم چل جائے گا، تو جب بے سکونی ہو اس سے پیچھے ہٹ جائے. باقی حلال اور حرام کاروبار کے اعتبار سے 4 جو رولز ہیں وہ میں نے بتا دیے. دنیا میں 1 لاکھ کاروبار بھی ہوں، ان رولز کے مطابق اگر کوئی کاروبار ہے، سیٹسفائی کر رہا ہے ان باؤنڈریز کو، تو وہ حلال ہوگا، ادروائز وہ حلال نہیں ہوگا. یعنی پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، حرام پروڈکٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا. کوئی شراب بیچنا شروع کر دے تو اسے کون حلال کہے گا؟ اسی طریقے سے کاروبار میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ڈکلیئرڈ ہر چیز ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، پیسے کے بدلے پیسہ نہ ہو بلکہ کاروبار کے ساتھ ہو. اور کاروبار میں بھی جو آپ انکم کمائیں گے اس کی پرسنٹیج ہوگی، نہ کہ یہ کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کی انویسٹمنٹ کی مجھے اتنی پرسنٹیج منافع دیا جائے اگرچہ آپ کو نقصان ہی ہو جائے. نہیں، یہ نہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز، جوئے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جتنے بھی کاروبار ہیں وہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کاروبار میں کہاں پہ دھوکہ ہوا ہے، کہاں پہ جوا انوالو ہے، کہاں پہ سود انوالو ہے، اور یہ پروڈکٹ حلال بھی ہے کہ نہیں. اب کئی لوگ ہیں کاروبار کیا ہوا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے جہاں انویسٹمنٹ کی ہے کہ وہ آگے کیا کرتا ہے، اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. حرام ہے بھائی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جہاں انویسٹمنٹ کی ہے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے. یہ نہ ہو کسی بندے کو آپ نے 10 لاکھ روپے دیا ہوا ہے اور آگے وہ جوئے کا اڈا چلا رہا ہے اور اس میں سے آپ کو دے رہا ہے. اس کو کون حلال کہے گا بھائی؟ حرام ہی ہوگا یہ. تو یہ چیزیں دیکھنی ہے. شریعت کے واضح اصول اور احکامات آنے کے بعد بھی تصوف متوازی دین اور ضابطہ حیات کیوں کر بن گیا؟ اون تے ختم ہو گیا جی یار، ترس کھاؤ اللہ دے بندے ہو، کچھ چھڈیا میں انہاں دا بابیاں دا، اون تے ترس کھایا کرو. وہ اس لیے کہ جاہلیت تھی نا، قرآن و سنت کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہوا تھا احادیث کا اور قرآن کا، تو لوگوں کو کیا پتا چلنا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے بخاری کا، آج ہے 2024. 100 سال پہلے جو مسلمان تھے اور اس وقت بھی جو پرنٹ ہوا تو وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنی کاپیاں پرنٹ ہوئی ہوں گی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. یہ جو بخاری مسلم عام ہوئے ہیں یہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے عام ہوئے ہیں. اس سے پہلے عام بندے کو کیا پتا تھا بخاری مسلم کیا ہے اور کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ سافٹ ویئرز نہ آتے ہیں عام بندے کو کیا پتا چلتا. تو اس وجہ سے یہ جاہلیت کی وجہ سے ہوا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس زمانے میں بھی کوئی انجینئرز تھے جو چیختے تھے جی تھے، لیکن حکمرانوں کا غلبہ تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی. حکمران صوفیاء کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا، ان کی آواز وہیں پہ دفن ہو جاتی تھی. آج بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر سوشل میڈیا نہ ہو، یوٹیوب نہ ہو، تو ہماری آواز اسی اکیڈمی سے اٹھ کے یہیں پہ دفن ہو جانی تھی. اتنی دنیا میں جو تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ حضرت گورا صاحب کی برکت سے ہے. ہاں، ظاہر ہے اجمیر شریف والوں نے تو نہیں کیمرہ بنایا، نہ بغداشی والوں نے یوٹیوب بنائی ہے،
نہ انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے بریلی شریف دیوبند شریف سے آیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے قرب قیامت سے پہلے دین کو غالب کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر حالات و واقعات ایسے ہی ہونے چاہیے تھے. اب جو مرضی یہ کر کے دیکھ لیں, اب یہ کوئی صحیح بات بھی کرے نا, لوگ کہتے ہیں دسو لکھی کتنے ہوئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی صحیح بات نکل جائے ان کے منہ سے, ادروائز تو یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا, انہوں نے بھی بچپن میں کہیں سے سنا ہوتا ہے. زیادہ تر تو نقال ہوتے ہیں, اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس نے نقطہ کوئی غلط ڈال دیا ہے بڑے بزرگ نے, نچلے سارے پھر غلط ہی ڈالتے جاتے ہیں, جب تک کہ کوئی آگے ان کو مت نہیں دیتا کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا یار, یہ ایسے نہیں ہوگا, یہ ایسے ہوگا. یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگوں کو نہیں پتا تھا, اس چکر میں پڑ جاتے ہیں, فوراً مرتبے کے چکر میں آ جاتے ہیں. ویسے آپ کو بتاتے ہیں قیامت والے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی, اور اپنے بابے کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں گے, چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جائے. اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے. جاؤ, بالکل یہی مطلب ہے, جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں. تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمام انبیاء سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ وہ حالت امن میں ہوں گے, شفاعت کا دروازہ ان کے ہاتھوں پہ کھلنا ہے, باقی تمام انبیاء تو اپنی جان کی فکر میں ہیں, اور ان کے بابے جو ہے وہ وچ پہ گئے نے. پائی جی عبد القادر وچ نہیں پہ گیا, انجینئر صاحب وچ پہ گئے. ہوں پتہ لگا کہ وچ کون پہندا ہے تے کیویں پہندا ہے, وچ پہنا اینو کہندے نے. ہاں اور سمجھ لگ گئی انہوں وچ پہنا کہندے کیوں نے, ہوں پتہ لگا. وہ دیکھیں مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ سے دیکھ رہا ہے اللہ, کہتا ہے میں نے زندگی میں یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ لوگ اس طریقے سے بزرگوں کے ساتھ کریں گے, حالانکہ بزرگوں کے ساتھ خود انہوں نے کروایا ہے. بھائی تم کہو گے کہ عبد القادر جیلانی نے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے مرید پھڑکا دیا, تو اب اس کے بعد جو کچھ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہو رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, اس کا مجرم تو وہ مفتی ہے نا جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے, وہ بابا ہے جو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے, وہ باپا جانی ہے جو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس نے قتل نہ حق کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اگر عبد القادر جیلانی کو جہنم میں جانے سے بچانا ہے تو اس واقعے کا انکار کرو, کیونکہ اس نے ناحق مرید کو قتل کیا. نمبر 2, مرید اس لیے ہوا جاتا ہے آپ کے بقول, ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ فراڈ ہے, وہ بیعت خلافت کی ہوتی تھی کہ کوئی شخص اپنی آخرت بچا لے, اور تمہارے پیر اور پیرانے پیر کا یہ حال ہے کہ اس نے کسی کی آخرت کیا بچانی تھی, اس کا مرید اس کی آخرت برباد کر گیا, ظاہر ہے اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا نا وہ. اب یہ بات کرتے کہتے عبد القادر جیلانی کی تو انکار ہے. بھائی ہم نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہو. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ضد ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے, اسی طرح ہوا ہے, پھر تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے آگے. تو ہوں آندا ہی نہیں کہنا کہ چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا ہے, ہاں چھڑ دو ہوں وچ انجینئر صاحب پہ گئے نے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, شاہ ہی کوئی نہیں. غدیر خم کے مطابق ہمیں اہل بیت کی فقہ کو فالو نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل, اہل بیت کی فقہ یہ ہے کہ قرآن سے اپنے عقیدے پکڑنے آپ نے. اگر اہل بیت کی فقہ یہ ہے کہ نام اہل بیت کا لے کے یا علی مدد کہنا ہے آپ نے, تو یہ تو کوئی اہل بیت کی فقہ نہیں ہے. باقی رہا جو نماز کے طریقے کے اوپر اختلاف, تو وہ تو ختم ہو چکا بھائی. ہم بھی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہم چھوڑ کے بھی پڑھتے ہیں, باندھ کے بھی. تو اب فقہی جو اختلافات ہیں وہ بھی آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں. ہمارے جو اختلافات ہیں نا اہل تشیع کے ساتھ, وہ عقیدے کے ہیں. فقہ والے مسئلے چھوڑ دیں. فقہ کے تو اختلافات جو ہیں وہ اہل سنت کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں, اور ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. تو فقہ کے اختلاف نہیں ہے, عقیدے کا اختلاف ہے, اور عقیدے کی جڑ قرآن ہے. عقیدے کی جڑ اصول الکافی یا بخاری اور مسلم نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. علی بھائی وہم سے چھٹکارے اور قلب مطمئنہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اوور تھنکنگ ہی نہ کریں, یہ ہے اصل میں اس کا علاج. وظیفوں سے نہیں علاج ہونا جب تک کہ آپ خود یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ نے اوور تھنکنگ نہیں کرنی. اب آپ نے کوئی اسپیسیفک ٹاپک تو نہیں لکھا ہوا اوور تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. توکل کے منافی ہے اوور تھنکنگ کرنا کسی بھی معاملے میں, یہ ذہن میں رکھیے گا.
اگر آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے یا کسی اور معاملے میں اوور تھنکنگ کر رہے ہیں تو توکل کے منافی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے اللہ سے مدد بھی طلب کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، اور اس کے باوجود رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو پھر یہ کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا ورنہ شیطان کا دروازہ کھل جائے گا. تو اگر مگر کے چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا. اسی طریقے سے بعض لوگ وضو کرنے میں 3 بالٹیاں پانی بہا دیتے ہیں. کوئی وام نہیں کرنا بھائی، بالکل نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں اعضائے وضو دھونے کے لیے 1 دفعہ پانی لینا بھی ثابت ہے. 1 دفعہ پانی لیا چہرہ دھل گیا، 1 دفعہ پانی لیا دونوں ہاتھ دھل گئے. وہ کھال تو نہیں اوپر سے اتارنی. تو یہ اس طرح کا جو وہم جن لوگوں کو لاحق ہوتا ہے وہ اس کو ویل لیفٹ کریں. جب آدم علیہ السلام نے خود سے علم حاصل نہیں کیا اور اللہ کے بتانے سے حاصل ہوا تو فرشتوں پر فضیلت کیوں دی جبکہ اس میں ان کا اپنا کمال نہیں تھا؟ جی یہ تو ٹاپک الگ ہے نا، واقعی بالکل ٹھیک ہے. اس کو پھر آپ ایکسٹرا پولیٹ اسے کرنا شروع کر دیں کہ انبیاء کا بھی اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے انہیں نبی چن لیا، ورنہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے. لیکن بھائی چن لیا نا، جب چن لیا تو یہ کمال ہو گیا، اللہ کے دینے پر ہوا، لیکن اللہ نے انہیں چن لیا تو اب ان کی محبت، ان کا راستہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ نے یہ اپنی سنت بنائی ہے کہ میرے پیغمبروں کے ذریعے ان کے وسیلے سے میری طرف آنا ہے. وسیلے سے مراد یہ وہ پنجابی والا وسیلہ نہیں، عربی والا، جو وہ تعلیمات آپ کو دیں گے. تو اب کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کو بیچ میں نہیں ڈالتا، میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچوں گا، تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ پیغمبر تمہیں سکھائیں گے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، بابے نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، جنہوں نے بابے ڈالے ہیں نا اصل میں انہوں نے پیغمبروں کو باہر نکال دیا. اور پھر دیکھیں وہ یہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کہتے نہیں ساڑی ہر ٹائم نمازیں ہی نمازیں ہیں، وضو ہی وضو ہے. دیکھا ہے انہوں نے نبیوں کو بیچ میں سے نکال دیا. اگر انہوں نے نبیوں کو بیچ میں ڈالا ہوتا نا تو انہیں پتا ہوتا کہ بھی نبی علیہ السلام نے تو نماز کے معاملے میں اتنی سختی کی ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. اب پیغمبروں کا جب تک آپ حوالہ نہیں دیں گے تو آپ اللہ کی منشا تک تو پہنچ نہیں سکتے نا. تو اس طریقے سے یہ جو آپ نے بات پوچھی تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، جب چن لیا تو ان کی فضیلت ہو گئی. اگر شادی شدہ عورت بدکاری کرے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے لیے پھر وہ سنت یہی ہے، وہ لیان والا معاملہ جو سورۃ النور میں آیا، بخاری مسلم میں آیا، کہ پھر اگر کوئی مرد اپنی عورت کو اس حال میں دیکھے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی، اور اسی موقع پر 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی جائز ہے. اس موقع کے اوپر جہاں یہ والا ایشو ہو جائے. اسی واقعے کے اوپر جو نبی اسلام کے زمانے میں ہوا تھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز، کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا ویسے تو ناپسندیدہ ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس کو قتل کر دوں. آپ علیہ السلام نے اس کی تو اجازت نہیں دی، لیکن آپ ناراض ہوئے. عام حالت میں ایک ہی طلاق سے بیوی فارغ ہو جاتی ہے، 3 مہینے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، اس کی مرضی، چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی اور سے. ایک طلاق سے 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دے سکتے، لیکن لیان والا جو اس طرح کا معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی جائز ہے. تو ٹھیک ہے، علیحدگی اختیار کر لیں. کیا صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، حرام کام ہے. یہی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں صحابہ کو گالی دینے والا کیا کافر ہے؟ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کافر ہوتا تھا، ہمارے چھوڑے جانے کے بعد اب وہ کہتے ہیں نہیں گناہ ہے، کافر تو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کر دی. آپ بالکل صحیح مسئلہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. 21 حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی کسی کو گالی دے دے تو کافر ہو جائے گا،
گناہ کبیرہ حرام کا مرتکب ہوگا. اور میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو تعویل کی غلطی کی وجہ سے کافر بھی کہہ لے تب بھی کفر اس کی طرف اس صورت میں لوٹے گا جب وہ شخص جان بوجھ کر ایسا کرے, اور اگر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کرے پھر کفر بھی نہیں لوٹے گا. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتا کو کافر کہہ دیا تھا, حضور نے نہیں توبہ کروائی کیونکہ اس نے حضور کے ساتھ غداری کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر نے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, اصحاب بدر کی اللہ نے غلطیاں معاف کر دی ہیں. لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے اسے منافق کیوں کہا ہے. میں عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہوں اور مغرب کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں, کیا یہ درست ہے؟ نہیں جی, درست کہاں سے ہے؟ جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے, اس طرح بالکل نہیں کر سکتے بھائی. جان بوجھ کے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے. یہ نماز کو آپ نے وقت گزار کے پڑھا, ایسے نہیں کر سکتے. قرآن میں جاہل کے بارے میں آیا کہ جب ان کو ملو تو سلام کرو, لیکن ہم نہیں سمجھائیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا؟ ایک بار سمجھائیں گے آپ بس. اور یہ جاہل سے مراد وہ آپ جاہل نہ سمجھیے گا کہ کوئی بندہ ان پڑھ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہے. جاہل وہ ہے کہ جو بات سمجھ کے بھی جان بوجھ کے ہر درمی پہ اترا ہوا ہے, پھر اسے جاہل کہا گیا ہے, خواہ وہ مفتی ہو خواہ وہ ان پڑھ ہو. اور وہ باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں, ذرا پڑھ کے دیکھو, اس کے باوجود آئیں بائیں شائیں کرتا ہے نا, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. دیکھنا یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک بریلوی 5 منٹ پہلے تھانوی رسول اللہ کو کفر کہہ رہا ہے, جیسے ہی چشتی رسول اللہ آیا اور میں تکنا کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, مکرا بنے ہوا ہے. سمجھ آ گئی اسے؟ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان کو کہا گیا پھر آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا. جاہل سے مراد ان پڑھ بندہ نہیں, وہ بندہ جو پڑھا لکھا ہو کے بھی جان بوجھ کے حق سے اناد کرے, اس کو آپ نے پھر اس کے حال پہ چھوڑ دینا. کیونکہ اس کو سمجھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر نعرہ بلند کر کے چڑھ دوڑے. دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس کو سمجھائیں اور وہ نہ سمجھے تو آپ دعوت کے کام سے ہی متنفر ہو جائیں کہ یار کوئی سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا, کوئی ایڈی میں محنت کی تھی. تو محنت غلط طرف کر رہے ہو نا تم, کسی اور کے اوپر محنت کرو. تھوڑی دنیا یار. اگر نبی اسلام یہ سوچ رہتے کہ جب تک میرا چچا ابو لہب کلمہ نہیں پڑے گا نا, میں نے تو ابو بکر صدیق کے سامنے اسلام پیش ہی نہیں کرنا, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی اسلام کو بھی کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, یعنی زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو دیتے ہیں حضور, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی بالضرور تم لوگوں کو ہدایت کی طرف راستہ دکھاتے ہو, لیکن وہ راستہ دکھاتے ہیں, کسی کی تقدیر کو نہیں کوئی بدل سکتا, صرف دعوت دے سکتے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ کس کا لکھا ہوا پڑھے؟ جس فرقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسی کا پڑھیں. نیا محاذ اپنے لیے نہ کھڑا کریں, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کے ابے آپ کے مقابلے پہ آ جانا ہے, آپ کی مائیں جو ہیں وہ دھمکیاں لگانے پہ آ جانی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں اسی کا ترجمہ پڑھیں. ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے, اکا دکا جگہ پہ کوئی ڈنڈی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اوورال پکڑی جاتی ہے. اس کے اوپر میں تفصیلاً, جب یہ سویڈن والا ایشو ہوا تھا, گستاخی کی گئی تھی قرآن حکیم کی, تو میں نے اس پہ بھی بولا تھا. بلعام بن باورا کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ علماء کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ترجمہ کس کا پڑھیں جی, یعنی روند پا چھڑ دے رہے. بھائی ہم نے اس روند کو ختم کر دیا, ہم کہتے ہیں جس فرقے کے ہے ہو نا اسی کے پڑھ لو. کیا احمد بریلوی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیا ہے؟ تو پھر آپ کو کیا ڈر ہے؟ پڑھیں. بریلوی ہیں تو احمد بریلوی کا پڑھ لیں, جو بندی ہیں تو اپنے اشرف تھانوی کا پڑھ لیں, اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی کا پڑھ لیں, شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں, جس کا مرضی پڑھیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. قرآن کے 8 تراجم, یہ میری ایک ویڈیو ہے, اس میں میں نے کمپیریزن کروایا ہے کہ ترجمے آلموسٹ ایک جیسے ہیں, صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. الفاظ کے چناؤ میں ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ترجمہ کرے اللہ کے نام سے شروع
کوئی کرے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شیطان کے نام سے کوئی نہیں شروع کر رہا ہوتا، بے فکر ہے۔ کیا خلافت کے نظام میں غیر مسلم کو اپنے دین مذہب کی تبلیغ کرنے کی اور عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہوگی؟ جی، اپنے اپنے فریم آف ریفرنس میں تو اجازت ہوگی، بالکل ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ صرف حرم کی سرزمین کے احکامات ڈفرینٹ ہیں۔ کیا سید عورت سے نکاح جائز ہے؟ جی جائز ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ آپ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کریں، خاندان کے اعتبار سے بھی، اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی۔